اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113 and 114، 113 114 دو آیت ہے۔ آیت نمبر 113 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 113 جو ہے اس میں اللہ نے بتایا کہ وَكَذَلِكَ، اور ایسا ہی ہے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اسے نازل کیا، اسے نازل کیا یعنی اس قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اسے، اور پھر قرآنًا عربیًا، ہم نے اسے نازل کیا قرآنًا عربیًا، کہ یہ عربی قرآن، اللہ یہ کہہ رہا ہے یہاں پر کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے عربی قرآن، کوئی اور زبان میں نہیں، عربی میں ہے یہ، قرآنًا عربیًا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے بہت ہی اچھی طرح بیان کیا ہے، مطلب ایکسپلین کیا ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، وعید کیا ہے؟ دھمکیاں ہیں، دھمکیاں، وارننگز۔ تو اللہ کہتا ہے اس قرآن کے اندر ہم نے جو دھمکیاں ہیں، جو وارننگز ہیں، اس کو بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے۔ فیہ من الوعید لعلہم، تاکہ یہ سب لوگ جو ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ ان کے اندر ڈر، خوف جو ہے وہ آئے۔ یتقون یعنی تقوی ہے وہ، اور خوف ہے اللہ کا، تاکہ ان کے اندر اللہ نے جو وارننگز کو بہت اچھی طرح سے ڈیٹیل میں بتایا ہے وہ اس لیے تاکہ ان کے اندر تقوی آئے۔ تقوی یعنی کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ، کیونکہ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تبھی بہت ساری غلط چیزوں سے رک جائے گا۔ جب وہ کوئی بھی غلط کام کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو پھر وہ رکے گا کیوں؟ وہ تو کرے گا، غلط کام کرتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ من الوعید لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا، اور یا پھر یہ کہ کم سے کم اس کو یاد ہی آئے، یعنی کہ مطلب یاد کرے وہ، یا یاد آئے اس کو، یعنی کہ اللہ کا نام، اللہ یاد آئے اس کو، تاکہ اللہ کی یاد جو ہے وہ آئے، اس سے غافل نہ ہو جائے۔ تو یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جو قرآن اللہ نے عربی میں اتارا ہے تو وہ عربی لوگ اس کو سنتے پڑھتے سمجھ جائیں گے فوراً، لیکن جب وہ آگے بڑھے گا کوئی اور دوسری زبان والے لوگ جو اس میں شامل ہوئیں گے تو یہ عربی لوگ ان کو بتائیں گے، کہ یہ عربی لوگ جو ہے وہ بتائیں گے، وہ سمجھائیں گے، اس لینگویج کو سکھائیں گے۔ تو جو لوگ بھی دوسرے عجمی لوگ جو ہیں انہوں نے عربی سیکھ کے پھر قرآن کو دیکھو انہوں نے پڑھ کر اور اس کا ترجمہ مانی کیا ہے، عجمی لوگوں نے، عربی لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، عربی لوگ تو اس کو عربی کا ہے تو عربی میں ہی اس کو کریں گے، کیونکہ وہ دوسری کوئی لینگویج میں نہیں کریں گے، کیونکہ وہ عربی لوگ ہیں تو عربی کو عربی میں کریں گے اور اچھا ڈیٹیل میں سمجھائیں گے۔ اور پھر جو کوئی بھی دوسری لینگویجز سیکھ لیتے ہیں جیسے اردو، انگلش یا جو بھی فرینچ، تو وہ لوگ پھر اس کو مطلب
عربی لوگ ہیں وہ، لیکن انہوں نے دوسری لینگویجز سیکھی ہے، اس لیے وہ پھر قرآن کو اس کو دوسری لینگویج میں مطلب اس کا ٹرانسلیشن میننگ کرتے ہیں. Thus have we sent this down an Arabic Quran and explained therein in detail some of the warnings in order that they may fear Allah or that it may cause their remembrance of Him. If you note at 2638, the Quran is in clear Arabic. قرآن جو ہے وہ بالکل صاف ستھری عربی زبان میں ہے، so that even an unlearned people like the Arabs might understand and profit by its warnings. تاکہ سیدھے سادے نہیں پڑھے لکھے جو عربی لوگ ہیں تو ان کو وہ عربی قرآن جو ہے جو بہت ہی صاف ستھری لینگویج میں ہے تو وہ ان کی سمجھ میں آئے، اور اس کے اندر جب کوئی بھی مطلب وارننگ آئے گی، دھمکی آئے گی، تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. یعنی کہ جب کوئی دھمکی ملتی ہے، کوئی وارننگ ملتی ہے اور اس میں لوگ سنبھل جاتے ہیں تو سنبھلنے کے بعد یعنی ان کا فائدہ ہوتا ہے نا کہ اب وہ دوسری آگے کی سزاؤں سے یا تکلیفوں سے بچ جائیں گے. اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ میں لرن تھرو دیم، اور دوسری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ان کے تھرو اس قرآن کو عربی کو سیکھیں گے، ایز دے ڈیڈ ان دا فرسٹ فیو سینچریز آف اسلام اینڈ may do again when we Muslims show ourselves worthy to explain and exemplify its meaning. تو جیسے کہ اسلام جب آیا اور اس کے کچھ صدیوں تک یہ جو ہے سکھایا جا رہا تھا سب کو، عربی جو ہے وہ مطلب سکھائی جا رہی تھی نا، تو یہ پھر سے شروع ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو وردی بتائیں کہ ہاں بھئی ہم اس لائق ہیں کہ ہم یہ عربی سیکھیں اور کہ اس کو ایکسپلین بھی کریں، اور اس کے جو بھی مطلب ہے اس کو بہت ہی عمدہ، اس کے لیے جو ایگزامپلس جو ہوتے ہیں وہ مطلب اس کو بہت ہی عمدہ اس کے ایگزامپلس کو سیٹ کر کے بتائیں. The evil are warned that they may repent. اور جو برے لوگ ہیں، شیطانی فطرت والے لوگ، ان کو ایول لوگ وہی ہے تو ان کو خبردار کریں، دھمکی دیں، وارن کریں کہ وہ لوگ ریپینٹ کریں، استغفار کریں، توبہ کریں. The good are confirmed in their faith. جو اچھے لوگ ہیں وہ اپنے ایمان پر قائم ہیں، and strengthened by their remembrance of him. اور وہ اپنے اندر قوت پیدا کرتے ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ یہ قرآن ہے. آیت نمبر 114 یعنی 114. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تو اب آیت نمبر 114 میں اللہ کہہ رہا فَتَعَالَى اللَّهُ، یعنی اللہ جو ہے وہ سب سے بلند ترین ہے، بلند اور بالا تر ہے، بہت ہی ہائی ہے اللہ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ، ملک یعنی ملک یعنی ملک الحق، تو یعنی ملک اور حق، الحق ہے ساتھ میں، تو یعنی ملک کا مطلب ہے کہ بادشاہ، کنگ. تو وہ اللہ جو بہت ہی بلند ہے، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ، تو وہ بادشاہ ہے، الحق ہے، ٹروتھ، دا ٹروتھ، اور سچائی یعنی جو سچ، اللہ سچ ہے، باطل نہیں ہے وہ. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور دیکھو قرآن کے ساتھ جلدی مت مچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جیسے ہی ان کے پاس آیتیں آتی تھی تو وہ اس کو فوراً یاد کرنے بیٹھ جاتے تھے چھوٹے بچے کی طرح، تاکہ اس کو پورا، اس کو بار 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 دوہرا کے وہ جلد سے جلد یاد کر لیتے تھے، تاکہ اب آگے کا جلدی سے اللہ تو بھیج.
لیکن جو لوگ سست خورے ہیں یا پھر مطلب پڑھا یعنی کہ اللہ کے کلام کے بھی پڑھنے کے چور، مطلب تو جو لوگ اس طرح کے چور ہیں ان کو یہ پڑھنا نہیں ہے، تو وہ لوگ بڑے خوش ہو جائیں گے سوچ کے دیکھو اللہ نے بولا اس قرآن کے معاملے میں جلدی مت مچاؤ، اس لیے دیکھو ہم آرام آرام سے قرآن کو سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، یاد کریں گے، آرام آرام سے کریں گے ہم۔ اس کو بولتے ہیں وہ لیزی کام چور، اور یعنی کہ مطلب قرآن کا کام چور یعنی یاد کرنے کا، پڑھنے کا، تو وہ انسان بڑا خوش ہو جائے گا کہ دیکھو دیکھو اللہ نے بھی بولا اندر، ارے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے جب یہ کہا تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ تو دیکھو کہ وہ بیٹھ کے اتنا پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے کہ وہ ان کی زبان تھک جائے، اتنا پڑھتے تھے وہ، لیکن رکتے نہیں تھے کہ میں جلد سے جلد یہ تمام جو جبریل علیہ السلام نے لائے میں اس کو اتنا بائی ہارٹ کر لوں، میمورائز کر لوں تاکہ میرے کو جلدی سے آگے کا ملے۔ اس لیے جو بھی عربی قرآن یہ سب پڑھنا سمجھنا سب کا جو بھی چور ہے وہ خوش نہ ہو جائے بیچارہ کہ معلوم پڑا خوشی کے مارے مٹھائی بانٹنے نکل گیا ہے۔ تو ولا تعجل بالقرآن، جلدی مت مچائیں قرآن کے لیے آپ، من قبل اس سے پہلے ان یقضی الیک کہ ہم پوری کریں، یقضی الیک ہم آپ پر پوری کریں، وحیہ وحی کو، ریولیشن کو، ریولیشن یعنی اس قرآن کی وحی۔ تو یہ اللہ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کتنا شوق رکھتے ہیں کہ آپ کتنی اپنی زبان کو بھی تھکا دیتے ہیں، آپ کتنا اس کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ آپ اتنی جلدی قرآن کے معاملے میں مت مچائیں، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پورا کر دیں آپ کے لیے وحی۔ اور اللہ نے ان کو نصیحت کی، وَقُلْ رَبِّ یعنی اور کہو، اینڈ سے وَقُلْ تو اللہ نے کہا کہو اب، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے ربی زدنی زیادہ کر مجھے، انکریز کر مجھے بڑھا، ربی زدنی علما، نالج میں، علم کے اندر مجھے بڑھا۔ تو یہ دعا کرنے کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ دعا کیجئے، تو یعنی اللہ آپ کو یقیناً پورا علم دے گا، مگر ہم کو بھی یہ دعا کرنا چاہیے، اگر ہمارے اندر وہ شوق ہے تو ہم کو بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، تو اللہ ہم کو بھی عربی بھی سکھائے گا، آسان کر دے گا، اور ہمارے لیے آسان کر دے گا کہ ہم جو ہے وہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، لوگوں کو آگے بتائیں، پہنچائیں، بخیلی نہ کرے کہیں اس میں کہ لوگوں کو پہنچانے سے بھی کترا رہے۔ High above all is Allah, the King, the truth. Be not in haste with the Quran before its revelation to you is completed. But say, O my Lord, increase me in knowledge. Allahumma ameen. 2639 اس کی نوٹ۔ اللہ از above every human event اور desire، ہر انسان اس کے جو بھی مطلب اس کے خواہشات ہو یا اس کی کوئی بھی مطلب اس کے ایونٹس ہو یا جو بھی ہو، ان تمام سے سب سے اوپر اللہ ہے، بلند ترین۔ His purpose is universal، اور جو اللہ نے اس کا مقصد جو رکھا ہے اللہ نے اس قرآن کو، تو وہ پورے جہان کے لیے پوری یونیورسل ہے۔ وہ پہلے جو بھی وحی آتی تھی تو وہ صرف ایک لمیٹڈ گروپ آف پیپل کے لیے آتی تھی، یعنی کہ ایک فرقہ جو بھی ہے اس کے لیے، ایک قوم کے لیے آتی تھی، جو بھی اللہ کا نبی، اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب۔
لیکن اب یہ قرآن جو ہے وہ یونیورسل ہے. بٹ ہی از دا ٹروتھ, دا ایبسلوٹ ٹروتھ, کیونکہ اللہ الحق ہے اور وہ پورا الحق ہے, سچ. اینڈ ہز کنگڈم از دا ٹرو کنگڈم. اور اللہ کا جو راج ہے, جو راج پاٹ ہے, جو کنگڈم ہے, وہی سچا حق والا کنگڈم ہے. دیٹ کین کیری آؤٹ اٹس ول, کیونکہ اللہ کی جو بھی مرضی ہے وہ پوری کر دی جائے گی. جو یہ کنگڈم اللہ کا ہے وہاں پر اللہ کی جو بھی مرضی ہوگی وہ پوری ہوگی. That truth unfolds itself gradually. اور وہ جو سچ ہے, جو حق ہے, وہ خود ہی بہت ہی آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے اپنے آپ کو کھولتا چلا جائے گا. As it did in the gradual revelation of the Quran to the Holy Prophet. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وحی آتی چلی گئی قرآن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو وہ دھیرے دھیرے آئی. پہلے شروع میں 5 ہی آیت آئی تھی نا, لیکن پھر 23 سالوں میں پورا قرآن آیا نا. بٹ ایون آفٹر اٹ واز کمپلیٹڈ ان اے والیوم, کہ جب یہ پورا والیوم پورا ہو گیا, اٹس ٹرو میننگ اینڈ پرپز. تو جب یہ قرآن پورا کمپلیٹ ہو گیا, یعنی کہ پورا کے پورا کامل ہو گیا, اس کے بعد بھی اس کا اصلی, اس کے اندر کے مطلب, اس کے سچے معنی, اس کا مقصد, تو وہ تو بہت ہی دھیرے 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 انسانوں پہ کھلے گا. ایک انسان یا پوری قوم, کسی پر بھی اس طرح سے کھلے گا نا دھیرے دھیرے. اٹس ٹرو میننگ اینڈ پرپز اونلی گریجولی انفولڈ دیم سیلوز ٹو اینی گیون انڈیویجل اور نیشن. یعنی کوئی ایک اکیلا بندہ ہے جو لگا ہوا ہے اس کے اندر, تو اس پر بھی دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے قرآن کی باتیں کھلتی چلی جائے گی. وہ ایک علیحدہ بندہ جو ہے جو لگا ہوا ہے اس کے پیچھے, تو وہ علیحدہ علیحدہ کے لیے بھی ہے اور پوری پوری نیشن, پورے قوم کے لیے بھی ہے. No one should be impatient about it. اور کوئی بھی اس میں ایسی جلدی نہ کرے کہ بس وہ جلدی 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 جلدی, جیسے کہ مطلب یہ میں دیکھتی ہوں کہ بھئی وہ جو جس طرح سے تراویح پڑھائی جاتی ہے انڈیا پاکستان میں, کہ جس طرح سے وہ لوگ جتنی جلدی 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 پڑھاتے ہیں اور بولتے کہ ابھی یہ دیکھو 3 دن کے اندر, 3 رات کے اندر پوری تراویح کر دی گئی, اور پھر کوئی بولتا ہے 10 رات کے اندر کر دی گئی. تو ایسے سب, یعنی یہ ایسی سب چیزیں میں سنتی ہوں, تو اس کے اندر کیا ورڈ منہ سے نکلا اور کیا سنا اگلے نے اور کیا سمجھا. On the contrary, we should always pray for increase in our own knowledge. بلکہ ہم کو اپنے علم کے لیے کہ وہ بڑھے اور اضافہ ہو اس میں, اور اللہ ہم کو علم میں بڑھائے, اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. ربی زدنی علما, which can never at any given moment be complete. تو وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. علم کبھی بھی پورا نہیں مل سکتا ہم کو, لیکن یہی ہے کہ ہم کو اس علم کے لیے بہت ہی اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے, تاکہ اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ علم دے. لیکن وہ پورا کبھی نہیں ہوگا. اصلی پورا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو اللہ کا جو علم ہے وہ کیا بندے کے پاس آ جائے گا اس کے اتنے سے بھیجے میں؟ نہیں آ سکتا نا. یہی وجہ ہے. اب اس کو ہم پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.